بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی کچھ اپنے ملک کے لیڈر صاحبان کی گفتگو سن رہا تھا، اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، جس میں وہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ ایک سیاسی جماعت کو جو اس کا انتخابی نشان واپس کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کو جو بلہ واپس کیا گیا ہے، وہ شاید پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے ان کے مطابق جو ہے ان کا دائرۂ کار میں نہیں آتا، اس کو جو علاقائی اختیار ہے وہ حاصل نہیں ہے، تو وہ آرڈر جو ہے ود آؤٹ اتھارٹی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ بالکل یہ ان کی جو پریپوزیشن جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں سراسر غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور یہ بالکل وفاق کو جو ہے اس کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، اور وفاق پہ یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ در حقیقت دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو سادہ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایسا ادارہ، ہر ایسی اتھارٹی جو کسی وفاقی قانون کے تحت قائم کی گئی ہے اور وفاق سے ریلیٹڈ، صوبوں سے ریلیٹڈ، گورنمنٹ سے کسی بھی سطح پہ ریلیٹڈ، وہ اپنے فرائض جو ہے اس کو سر انجام دے رہا ہے، تو اور اس کے کسی حکم سے جو ہے پھر وہ کوئی شخص اگر متاثر ہوتا ہے، وہ چاہے کسی صوبے میں رہتا ہے، چاہے اس کے صوبے میں وہ کسی صورت میں بھی اپنے فرائض جو ہے اس دے رہا ہے، سر انجام دے رہا ہے، اور اس سے وہ متاثر ہوتا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آرٹیکل 199 کے تحت، 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان 1973 کے تحت جو ہے اس کو یہ قانون آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ متاثرہ فریق جس کے پاس اور کوئی داد رسی نہیں ہے، آلٹرنیٹ کوئی داد رسی نہیں ہے، متبادل داد رسی نہیں ہے، تو وہ سیدھا ہائی کورٹ اپنے جائے اور وہ وہاں سے داد رسی حاصل کرے۔ وہ چاہے کراچی میں رہتا ہے، وہ چاہے کوئٹہ میں رہتا ہے، پشاور میں رہتا ہے، لاہور میں رہتا ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے، وہ ساری ہائی کورٹس میں جو متاثر فریق ہے وہ اپنی اپنی ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے 199 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ کسی آئین کے تابع، قانون کے تابع ہے؟ بالکل وہ آئین پاکستان کے تابع قائم کیا گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اس کے جو کمپوزیشن ہے وہ آرٹیکل 218 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے۔ ویسے 213 سے لے کر 225 تک جو ہے وہ ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں جس کے تحت وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور وفاقی ادارہ ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے دا الیکشن ایکٹ 2017 اور اس سے ریلیٹڈ جو رولز ہیں اس کے تحت جو فریم شدہ ہے، اور دیگر رولز جتنے بھی ہیں اس کے تحت، تو وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کوئی ایسا کام پرفارم کر رہا ہے، وہ بالکل الیکشن کروا رہا ہے نیشنل اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی کا بھی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں رہنے والے جو سیاسی جماعت پی ٹی آئی جو جس سے ریلیٹڈ یہ ایشو ہے، اس سے جتنے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ پورے پاکستان میں اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو یہ ریٹ جو ہے نہ صرف پشاور بلکہ لاہور میں رہنے والے کر سکتے ہیں، کراچی میں رہنے والے کر سکتے ہیں، کوئٹہ میں رہنے والے کوئٹہ میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کو اختیار نہیں ہے، یہ تو بڑی جو ہے عجیب سی بات ہے، بڑی غیر منطقی بات ہے۔ اب کہتے ہیں سپریم کورٹ میں نہیں گئے، بے شک آرٹیکل 84 کے تحت جو ہے کانسٹیٹیوشن، جو آرٹیکل 184 کے تحت جو ہے وہ بالکل اگر سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پارٹ 2 اور اس کے چیپٹر جو ہے 1 سے ریلیٹڈ جو ہے، یعنی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، اس سے اگر کوئی لوگ متاثر ہے اور اس سے متاثرہ لوگ جو ہے وہ بالکل کانسٹیٹیوشن کی اس ریمیڈی کو اویل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے نہیں گئے کہ ایک اضافی ریمیڈی ہے 199 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت پہلے ہائی کورٹ میں، تو اگر ہائی کورٹ سے ان کا نہیں ہوتا تو پھر وہ سپریم کورٹ کو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے 184 کے تحت جو ہے وہ ڈائریکٹ جورسڈکشن میں جاتے، کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے تھے۔ تو اس لیے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل آئینی، قانونی ہے اور نافذ العمل ہے، اس کو نہ ماننے والا ہر ادارہ
اس کے ہر جو بھی اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں جو بھی نہیں مانے گا الیکشن کمیشن اور اس کا تمام آفیسر اس کے تمام ریلیٹڈ جتنے بھی صوبائی جو آفس میں کام کر رہے ہیں وہ سارے اس کے جو ہے وہ بالکل پابند ہے اور ہائی کورٹ کے اس حکم کو نہ ماننا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جو آرٹیکل 204 جو ہے آپ دا کانسٹیٹیوشن کے تحت بالکل قابل گرفت ہے. اس کو اگر ہم پڑھیں ریڈ وچ جو ہے اس کا جو سیکشن جو ہے اس کے ریلیونٹ جو پروویژنز ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کے قانون کے تحت جو ہے یہ بالکل گرفت میں آئیں گے اور ہائی کورٹ جو پشاور ہے بالکل ان کے خلاف جو ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتی ہے اور اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروا سکتی ہے. شکریہ.